ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ 25ویں سپارے کی پہلے رکوع کے اندر جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر قیامت کے علم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو 3 چیزوں کے بارے میں اللہ اس آیت کے اندر بتلا رہے ہیں کہ نمبر 1 قیامت کا علم، اور نمبر 2 کوئی پھل اپنے خول سے نکلنے سے پہلے اس کا علم، اور نمبر 3 کوئی عورت اپنے پیٹ کے اندر حمل رکھتی ہے جب تک وہ اس کو جن نہ لے اس کا علم۔ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پہلے آپ نے قیامت کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ جب قیامت کا ذکر ہم نے پچھلے سپارے میں پڑھا کہ جب ان کو کافروں کو سزا ہوگی اور اس سزا کے بدلے میں وہ جہنم میں جائیں گے، اور 25ویں سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ قیامت کے علم کے بارے میں بتلا رہے ہیں، اور اس کے بعد کفار کی ایک خباثت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھ کا ہنر ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور ذکر کیا کفار کا کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہوتے ہیں، اور جب بھلائی پہنچتی ہے تو اپنے آپ کو اس بھلائی کا حقدار سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اس بھلائی کے لائق ہیں۔ اس کے برعکس مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کے اوپر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اور جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس رکوع کے اندر یہ مضامین ہیں، آپ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ قیامت کے علم کا حوالہ خدا ہی کی طرف دیا جا سکتا ہے، اور کوئی پھل اپنے خول میں سے نہیں نکلتا، اور نہ کسی عورت کو حمل رہتا ہے، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک اب کہاں ہیں، قالوا آذناک، وہ کہیں گے اب تو ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں اس عقیدے کا کوئی مدعا نہیں، اور جن جن کو یہ لوگ پہلے سے یعنی دنیا میں پوجا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کہیں بچاؤ کی صورت نہیں۔ آدمی ترقی کی خواہش سے اس کا جی نہیں بڑھتا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید اور ہراساں ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس کا واقع ہوئی تھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، اور میں قیامت کو آنے والا نہیں خیال کرتا، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا بھی گیا تو میرے لیے اس کے پاس بھی رہتی ہے۔ تو ہم ان منکروں کو ان کے یہ سب کردار ضرور بتلائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم آدمی کو نعمت عطا کرتے ہیں تو ہم سے اور ہمارے کام سے منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ کہیے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر یہ قرآن خدا کے یہاں سے آیا ہو اور پھر تم اس کا کرو انکار، تو ایسے شخص سے زیادہ کون غلطی میں ہوگا جو حق سے ایسی دور دراز مخالفت میں پڑا ہو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم عن قریب ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں دکھائیں گے، اور خود ان کی ذات میں بھی، اور یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔ تو کیا آپ کے رب کی یہ بات آپ کی حقیقی شہادت کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے؟ الا انہم فی مریہ، یاد رکھو کہ وہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے کی طرف سے شک میں پڑے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ سورۃ الشورى مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی 5 رکوع ہیں اور 53 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر اس آیت کے اندر ام القریٰ ومن حولہا کا ذکر آیا ہے۔ ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور ومن حولہا سے مراد اس کی آس پاس کی بستیاں مراد ہیں۔ اس صورت کے بارے میں ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ والی صورت حامیم عین سین قاف، یہ تمام ان رسولوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے اللہ نے یہ صورت بھی نازل کی ہے۔ اس صورت کے اندر بھی دوسری حامیم صورتوں کی طرح
توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اسی طرح آپ پر اور جو پیغمبر آپ سے پہلے ہو چکے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ جو زبردست حکمت والا ہے دوسری صورتوں اور کتابوں کی وحی بھیجتا رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہی سب سے برتر ہے، عظیم الشان ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن، کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے کہ ادھری سے بوجھ پڑتا ہے پڑے، اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ اور ہم نے اسی طرح آپ پر یہ قرآن عربی میں وحی کے ذریعے نازل کیا ہے تاکہ آپ سب سے پہلے مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے آس پاس ہیں ان کو ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں ذرا شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان ظالموں کا قیامت کے روز کوئی حامی اور کوئی مددگار نہیں۔ کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں؟ سو اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ، اب یہاں سے بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ جس توحید کی تبلیغ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں امت کے لیے بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ تم اس میں اختلاف کرتے ہو، تو سو مجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا کام تو اللہ کے احکام کو تم تک پہنچا دینا ہے، اب عمل کرنا یہ میرے ذمہ نہیں، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اور جس بات میں تم اہل حق کے ساتھ اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے، یہ اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے اور اسی طرح مواشی کے جوڑے بنائے اور اس کے جوڑے ملانے کے ذریعے سے تمہاری نسل چلاتا ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے اختیار میں ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے۔ یہاں سے اب بتایا جا رہا ہے شرع لکم سے کہ دین کے جو اصول ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں، اس سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں وہ بھی اسی طرح اللہ کے احکام کی تبلیغ ہی کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہ دین کر دیا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کر دیا ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو مع ان سب کے اتباع کے حکم دیا تھا، اور ان کی امم کو یہ کہا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ مشرکین کو وہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں، اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے اور جو شخص خدا کی طرف رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دے دیتا ہے۔ اور وہ لوگ بات اس کے ان کے پاس علم پہنچ چکا تھا، محض آپس کی ضد زدی سے باہم متفرق ہو گئے، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے مہلت دینے کی ایک بات پہلے قرار نہ پا چکتی تو دنیا ہی میں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے، مراد اس سے مشرکین اہل نبوی کے ہیں، وہ اس کی طرف سے ایسے قوی شک میں پڑے ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سو آپ اسی طرف ان کو برابر بلائے جائیے جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے، اس پر مستقیم رہیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان کی فاسد خواہشوں پر نہ چلیے، اور آپ کہہ دیجیے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میں سب پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اپنے اور تمہارے درمیان میں عدل رکھو۔ اللہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہماری تمہاری کچھ بحث نہیں۔ اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اس میں شک ہی نہیں کہ اسی کے پاس جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑے نکالتے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا، ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب واقع ہونے والا ہے اور ان کے لیے قیامت کو سخت عذاب ہونے والا ہے۔
اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی ہے جس نے اس کتاب یعنی قرآن کو اور انصاف کو نازل فرمایا، اور آپ کو اس کی کیا خبر، عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، مگر جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے اس کا تقاضا کرتے ہیں، اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، یاد رکھو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں بڑی دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو جس قدر چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوگے اس کا نتیجہ کل آپ کو ملے گا، یہاں جو عمل کرو گے آخرت میں اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لینا کہ دنیا میں جو آپ عمل کر رہے ہو وہ آخرت کے لیے ہی عمل ہونا چاہیے، اس سے دنیا کے کمانے کا کوئی عمل بیچ میں نہ آئے۔ اگر دنیا آپ کے عمل میں آ گئی تو یہ سارے اعمال آپ کے غارت ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو کچھ دنیا اگر چاہیں دے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ کیا ان کے کچھ شریک یعنی خدائی ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی، اور اگر خدا کی طرف سے ایک قول فیصل ٹھہرا ہوا نہ ہوتا تو دنیا ہی میں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور آخرت ان ظالموں کو ضرور دردناک عذاب ہو۔ ظالمین مشفقین، اس روز آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ وبال ان پر ضرور پڑ کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، جنات لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ بہشتوں کے باغوں میں داخل ہوں گے، وہ جس چیز کو چاہیں ان کے رب کے پاس ان کو ملے گی۔ یہی بڑا انعام ہے، یہی ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ ان سے یوں کہیے کہ میں تم سے اور کچھ مطلب نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کی محبت، اور جو شخص کوئی نہیں کرے گا ہم اس میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھ کر رکھا ہے؟ سو خدا اگر چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹایا کرتا ہے اور حق اپنے احکام سے ثابت کیا کرتا ہے، وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے کب تک؟ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تا وقت ہے کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، تو جیسے ہی گناہ ہو تو اس کے پیچھے فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ ایسا رحیم ہے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور وہ تمام گناہ گزشتہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سب کو جانتا ہے، اور ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ ثواب دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب یہاں سے اللہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ سے اللہ تعالیٰ ایک بات یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ جو روزی اپنی تقسیم کی ہے یہ اپنے اندازے کے مطابق کسی کو زیادہ دی ہے کسی کو کم دی۔ اگر یہ روزی ساروں کو برابر تقسیم کر دی جاتی تو اس دنیا کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ غریب لوگ اپنی مزدوری کمانے کے لیے امیر لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں، اسے ان کو روزی ملتی ہے، اور امیر لوگ اپنا کام کروانے کے لیے غریبوں سے کام کرواتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ایک نظام بنایا ہوا ہے، اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے روزی فراخ کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت کرنے لگتے، لیکن جتنا رزق چاہتا یعنی مناسب سے ہر ایک کے لیے اتارتا ہے، وہ اپنے بندوں کے مصالح کو جاننے والا اور حال دیکھنے والا ہے۔ یہاں سے دلائل قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اپنی رحمت میں رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ سب کا کارساز قابل حمد ہے۔ اور من جملہ اس کی خود کی نشانیوں کے پیدا کرنا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور ان جانداروں کا جو اس نے آسمان اور زمین میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ ان خلائق کے جمع کرنے پر بھی جب وہ جمع کرنا چاہے قادر ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ تمہیں جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا عمل ہے، یہ اللہ کی طرف سے
میں تکلیف نہیں ہے، تمہارا کیا ہمارے آگے آتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر اس کو ایک دن کا بھی پاؤں میں چبھتا ہے اس کی تکلیف سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھاڑ دیتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، کو اے گناہگاروں کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، اور وہ بہت ہی درگزر ہی کر دیتا ہے، تم زمین میں پناہ لے کر اس کو ہرا نہیں سکتے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں۔ ومن آیاتہ الجوار، یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں، اور من جملہ اس کی نشانیوں کے جہاز ہیں سمندر میں ایسے اونچے جیسے پہاڑ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ بحری جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صابر شاکر یعنی مومن کے لیے۔ یا ان جہازوں کو ان کے اعمال بد یعنی کفر وغیرہ کے سبب تباہ کر دے اور ان میں بہت سے آدمیوں سے درگزر کر جائے، اور اس تباہی کے وقت ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں معلوم ہو جائے کہ اب ان کے لیے کہیں بچاؤ نہیں، سو جو کچھ تم کو دلایا گیا ہے وہ محض چند روزہ دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے ہے، اور جو اجر و ثواب آخرت میں اللہ کے ہاں ہے وہ بدرجہ اس سے بہتر ہے اور زیادہ پائیدار۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور جو کہ کبیرہ گناہوں سے اور ان میں بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، یہاں پر اب مشورے کی اللہ تعالیٰ یہ جو شورا ہے جس کے نام پر یہ صورت ہے، اللہ فرما رہے ہیں مشورے کی بڑی فضیلت ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ کرنے لگو تو اس کا آپس میں مشورہ کر لیا کرو، اسی کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کے اپنے رب کا حکم مانا اور وہ نماز کے پابند ہیں، اور ان کا ہر کام جس میں بالتعیین نس نہ ہو آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم واقع ہوتا ہے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم اس سے اگر بدلہ لینا چاہو تو بدلہ اتنا ہی لینا جتنی تم سے زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ کا بدلہ نہیں لینا، اور اگر معاف کر دو تو اللہ فرماتے ہیں معافی کا درجہ تو سب سے اونچا ہی ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی ہی پھر اجازت انتقام کے جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو اپنے اوپر ظلم ہو چکنے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا میں سرکشی اور تکبر کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسوں کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے۔ اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ رکھے تو اس کے بعد اس شخص کا دنیا میں بھی کوئی چارہ ساز نہیں۔ اور آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے جس وقت کہ ان کو عذاب کا معائنہ ہوگا کہتے ہوں گے هل الی مرد من سبیل، کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ اور نیز ان کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے روبرو لائے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے ہوئے ہوں گے، سست نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ پورے خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے آج قیامت کے روز خسارے میں پڑے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، یاد رکھو کہ ظالم یعنی مشرک اور کافر لوگ عذاب دائمی میں رہیں گے۔ وما کان لہم من اولیاء، اور وہاں ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو خدا سے الگ ہو کر ان کی مدد کریں، اور جس کو خدا گمراہ رہنے دے اس کی نجات کے لیے کوئی رستہ نہیں۔ تم اپنے رب کا حکم مان لو قبل اس کے کہ ایسا دن نہ پہنچے جس کے لیے خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا۔ ما لکم من ملجأ، اس اب آیت کا بہت ہی جس کا معنی ہے نہ کوئی جائے پناہ ہے اور نہ کوئی جائے نجات ہے اللہ کے سوا، وہی ہم سب کا ملجا اور منجا ہے۔ جس شخص کو روزی کی تنگی ہو یا کوئی اور مصیبتیں ہوں تو ان کلمات کو اگر دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو بھی فراخ کر دیں گے اور اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی دور فرما دیں گے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر،
نہ تم کو اس روز کوئی پناہ ملے گی اور نہ تمہارے بارے میں کوئی خدا سے روک ٹوک کرنے والا ہے۔ پھر اگر یہ لوگ یہ سن کر بھی اعراض کریں تو ہم آپ کو ان پر نگران کر کے نہیں بھیجا جس سے آپ کو اپنی باز پرس کا احتمال ہو۔ آپ کے ذمے تو صرف حکم کا پہنچا دینا ہے، اور ہم جب اس قسم کے آدمی کو کچھ اپنی عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ایسے لوگوں پر ان کے اعمال کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی سلطنت، اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ بڑا جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ اب یہاں سے مشرکین کی ایک بات کو بتلایا جا رہا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا کرتے تھے، اور نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ یہ جو نبوت کا دعویٰ لے کے آئے ہیں یہ بالکل جھوٹا ہے۔ تو اللہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو اس طرح رد فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی بشر کو نبوت اس لیے نہیں دی کہ تم اس کو جھٹلاؤ، تم اگر مانتے ہو تو ہم آپ سے پہلے آپ کے بڑے جو انبیاء گزرے ہیں جس میں حضرت ابراہیم وغیرہ، انہی کی بات دیکھ لو کہ وہ بھی تو اللہ کو ایک ہی مانتے تھے، کسی معبود کو نہیں مانتے تھے۔ اور ہم یہ جو وحی بھیجتے ہیں اس کے 3 طریقے ہیں، ان 3 طریقوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور کسی بشر کی حالت موجودہ میں یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے مگر 3 طریق سے، یا تو الہام سے، یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے۔ وہ بڑا عالیشان بڑی حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس بھی وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے۔ آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہائی کمال کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ ایک سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اس خدا کے راستے کی کہ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یاد رکھو سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے۔ سورہ زخرف اس میں 89 آیتیں ہیں، مکہ میں نازل ہے اور 7 رکوع ہیں۔ زخرف کیونکہ آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر آیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام زخرف رکھا ہے۔ زخرف کے لفظی معنی سونے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مومن کے کفر کا اندیشہ نہ ہوتا کہ مومن کافر ہو جائے گا، اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کفار کے دروازے اور سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن کے کفر کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کفار کے دروازے اور سونے کوئی دروازے اور سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتا۔ اس صورت کے مضامین بھی اس بات توحید، شرک کا رد اور رسالت پر مشرکین کے اعتراضات اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین، قسم اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ اے عرب تم آسانی سے سمجھ لو، اور وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے رتبے کی اور حکمت بھری کتاب ہے۔ کیا ہم تم سے اس نصیحت نامے کو اس بات پر ہٹا لیں گے کہ تم حد اطاعت سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم پہلے لوگوں میں بہت سے نبی بھیجتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو کہ ان سے زیادہ زور آور تھے غارت کر ڈالا، اور پہلے لوگوں کی یہ حالت ہلاک اور غارت کی ہو چکی تھی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہاں سے دلائل کے ذریعے جو کہ انعامات کو بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔
اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے خدا نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے آرام کے لیے زمین کو مثل فرش کے بنایا کہ اس پر آرام کرتے ہو، اور اس نے تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے پانی ایک انداز سے برسایا، پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو اس کے مناسب زندہ کیا، اسی طرح تم بھی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور جس نے تمام اقسام بنائی اور تمہاری وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر جب اس پر بیٹھ چکو تو اپنے رب کی نعمت کو دل سے یاد کرو اور زبان سے استحباب یوں کہو۔ اب یہ سواری کی دعا بھی ہے، جب بھی ہم سفر کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ اس کی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم تو ایسے نہ تھے جو ان کو قابو میں کر لیتے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور ان لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے جو مخلوق ہوتے ہیں خدا کا جز ٹھہرایا، واقعی انسان صریح ناشکر ہے۔ اب یہاں سے اتخذ مما یخلق سے مشرکین کے ایک پھر باطل خیال کا اللہ تعالیٰ رد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تو اولاد قائل تھے اور وہ بھی بیٹیاں، یعنی یہ کہتے تھے مشرک کہ اللہ کے ہاں بیٹیاں، اور اپنے لیے کیا پسند کرتے تھے؟ بیٹے، اور جب ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے چھپاتے بوجہ شرمندگی کے۔ یہ بار بار مضمون آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں، اسی کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، کیا خدا نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا؟ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کے ہونے کی خبر دی جاتی ہے جس کو خدا رحمان کا نمونہ یعنی اولاد بنا رکھا ہے، مراد بیٹی ہے، تو اس قدر ناراض ہو کے سارا دن اس کا چہرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے، کیا جو کہ عادتاً آرائش میں نشو و نما پائے اور مباحثے میں قوت بیانیہ بھی نہ رکھی۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جاتا ہے اور قیامت میں ان سے باز پرس ہوگی۔ وقالوا لو شاء، اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ان کو اس کی کچھ تحقیق نہیں، محض بے تحقیق بات کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہیں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے رستہ چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر ان کے پیغمبر نے کہا کہ کیا رسم آبائی ہی کا اتباع کیے جاؤ گے، اگرچہ میں اس سے اچھا مقصود پر پہنچا دینے والا طریقہ تمہارے پاس لایا ہوں کہ جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے براہ عناد۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس دین کو مانتے ہی نہیں جس کو دے کر تم کو بھیجا گیا ہے، سو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھیے تکذیب کرنے والوں کو کیسا برا انجام ہوا۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ مشرکین بھی احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نے تو شرک نہیں کیا بلکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ہی مانتے تھے، اپنے والد کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا اور اپنے وطن کو چھوڑا۔ اگر ان مشرکین نے تقلید کرنی ہے تو ابراہیم ہی کی تقلید کر لیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں کی عبادت سے بیزار ہوں ان کی تم عبادت کرتے ہو، مگر ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا کہ وہی مجھ کو رہنمائی کرتا ہے۔ اور وہ اس عقیدے کو اپنی بات میں بھی ایک قائم رہنے والی بات کر گئے تاکہ ہر زمانے میں مشرک لوگ شرک سے باز آتے رہیں، بلکہ میں ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا خوب سامان دیا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس سچا قرآن اور صاف صاف بتلانے والا رسول آیا، اور جب ان کے پاس یہ سچا قرآن پہنچا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ وقالوا لولا نزل، اب پھر یہاں سے مشرکین نے ایک بے جا دعویٰ کیا، کہتے ہیں اگر اللہ نے قرآن نازل ہی کرنا تھا
تو مکہ اور طائف کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی پر نازل کر دیتے۔ اللہ کو یہی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آئے۔ اللہ ان کی اس بات کو رد فرماتے ہیں اور کہنے لگے کہ یہ قرآن اگر کلام الہی ہے تو ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے رہنے والوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت یعنی خاصہ یعنی نبوت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ دنیاوی زندگی میں تو ان کو روزی ہم ہی نے تقسیم کر رکھی ہے اور ہم نے ایک دوسرے پر رفت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے اور عالم کا انتظام قائم رہے، اور آپ کے رب کی رحمت بدرجہ اس دنیاوی مال و متاع سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ، اور اگر یہ بات متوقع نہ ہوتی کہ تمام آدمی ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے اور نیزے یعنی زینے بھی جن پر سے یہ چڑھا اترا کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کے کواڑ بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور یہی چیزیں سونے کی بھی، اور یہ سب ساز و سامان کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کی چند روزہ کامرانی ہے، پھر فنا، آخر فنا، اور آخرت آپ کے رب کے ہاں خدا ترسوں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اب یہاں سے کفار اور منکرین کی ایک حرکت کو بیان کر رہے ہیں جن کی حرکت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں آ جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، تو اللہ رسول اللہ کو تسلی یہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کی تکلیفوں کی وجہ سے غم نہ کریں، انہوں نے مرنے کے بعد ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر ہم ان سے آپ کا بدلہ لے لیں گے۔ اسی کا برفرما رہے ہیں، اور جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، سو وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ان کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان میں دنیا میں مشرق اور مغرب کے برابر فاصلہ ہوتا تاکہ تو برا ساتھی تھا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جب تم دنیا میں کفر کر چکے تھے تو آج یہ بات تمہارے کام نہ آئے گی کہ تم اور شیاطین سب عذاب میں شریک ہو۔ سو کیا آپ ایسے بہروں کو سنا سکتے ہیں یا ایسے اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو کہ سری گمراہی میں ہیں راہ پر لا سکتے ہیں؟ پھر اگر ہم دنیا سے آپ کو اٹھا لیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا اگر ان سے جو ہم نے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کو بھی دکھلا دیں تب بھی کچھ بعید نہیں، کیونکہ ہم کو ان پر ہر طرح کی قدرت ہے۔ تو آپ اس قرآن پر قائم رہیے جو آپ پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے، آپ بے شک سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بے شک بڑے شرف کی چیز ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تم سب پوچھے جاؤ گے۔ اور آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا دیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اب یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور مزید تائید کے لیے حضرت موسیٰ کا قصے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون کے اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تھا، سو انہوں نے ان لوگوں کے پاس آ کر فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہو کر آیا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب موسیٰ ان کی پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ یکا یک ان پر لگے ہنسنے، اور ہم ان کو جو نشانی دکھلاتے تھے وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں پکڑا تھا تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا، اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب سے ہٹا دیا تبھی انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادہ کرائی، یہ بات کہی کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں؟ وہذہ الانہار، اور یہ نہریں میرے محل کے پائے میں بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی مہین، اب یہاں پر فرعون نے جب اپنی قوم سے یہ خطاب کر رہا تھا، اپنی بڑائی اور حکومت اور طاقت کی باتیں کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انتہائی بیہودہ اس نے بات کی۔
جس کی وجہ سے قوم نے حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر اور فرعون کی اطاعت کی، اور وہ کلمات یہ تھے: ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، بلکہ میں ہی افضل ہوں اس شخص سے جو کہ کم قدر ہے اور قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا، تو اس کے سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا فرشتے اس کے جلد میں براباند کر کے آئے ہوتے۔ غرض اس نے ایسی باتیں کر کے اپنی قوم کو مغلوب کر دیا اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے۔ وہ لوگ کچھ پہلے سے بھی شرارت کے بھرے تھے، پھر جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور ان سب کو ڈبو دیا، اور ہم نے ان کو آئندہ آنے والوں کے لیے خاص طور کے متقدمین اور نمونہ عبرت بنا دیا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ، اب یہاں سے پھر مشرکین ایک بات کو یہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو رد فرماتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جائے گی ان میں کسی کو کوئی بھلائی نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کے علاوہ جو کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس کا عذاب ملے گا۔ تو اس پر مشرکین نے کہا کہ ان میں تو حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں، کیونکہ یہودی بھی ان کی عبادت کرتے ہیں اور عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کے ان مشرکین کی اس بات کو رد فرمایا ہے، اور فرمایا اور جب عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا تو یکا یک آپ کی قوم کے لوگ اس سے مارے خوشی کے چلانے لگے اور اس معترض کے ساتھ ہو کر کہنے لگے ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا عیسیٰ۔ ان لوگوں نے جو یہ مضمون عجیب آپ سے بیان کیا ہے تو محض جھگڑنے کی غرض سے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ تو محض ایک ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے فضل کیا تھا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے کہ وہ زمین پر یکے بعد دیگرے رہا کرتے، اور وہ یعنی عیسیٰ قیامت کے یقین کا ذریعہ ہیں، تو تم لوگ اس کی صحت میں شک مت کرو اور تم لوگ میرا اتباع کرو، یہ سیدھا رستہ ہے، اور تم کو شیطان اس راہ پر آنے سے روکنے نہ پائے، وہ بے شک تمہارا صریح دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ معجزے لے کر آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سمجھ کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور تاکہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم سے بیان کر دوں، تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدو، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی توحید سیدھا رستہ ہے۔ سو مختلف گروہوں نے اس بارے میں باہم اختلاف ڈال لیا، سو ان ظالموں کے لیے ایک پردرد دن کے عذاب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر دفعتاً آ پڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تمام دنیاوی دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے بجز خدا کے ڈرنے والوں کے۔ یا عبادی، یہاں سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں جہاں قیامت کے دن کفار ایک دوسرے سے دوستی سے انکار کریں گے، وہاں ایمان والوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور جنت میں ان کا کیا اللہ تعالیٰ اکرام کرے گا اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے دنیا میں گھوڑے بڑے اچھے لگتے ہیں، تو کیا جنت میں مجھے گھوڑے ملیں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تم کو جنت میں لے جائے تو تمہیں گھوڑے یاقوت اور مرجان کے ملیں گے جس پر تم سواری کرو گے، جنت میں جس جگہ تم جانا چاہو گے ان گھوڑوں پر بیٹھ کے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو بلا حساب جنت عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد مجرمین اور کفار کے دوزخ جانے کا ذکر اور وہاں پر ان کی بے چینی کا بیان، اور مالک جو فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی جہنم کے اوپر ہے، وہ جہنم میں اس مالک سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے کہو کہ ہم سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، ہمیں موت ہی دے دے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچائے۔ ترجمہ دیکھیے، اور مومنین کو حق تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی کہ اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو، یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور ہمارے فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنہ، تم اور تمہارے ایماندار بیویاں
خوش بخوش جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے، یعنی غلمان لائیں گے، اور وہ وہاں وہ چیزیں ملیں گی جن کو جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گے اپنے نیک اعمال کے عوض میں، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے کھا رہے ہو۔ ان المجرمین، بے شک نافرمان یعنی کافر لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ذرا ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود ہی ظالم ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكْ، اور پکاریں گے اے مالک تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ فرشتہ جواب دے گا کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، ہم نے سچا دین تمہارے پاس پہنچایا لیکن تم میں اکثر آدمی سچے دین سے نفرت رکھتے ہیں۔ ہاں، کیا انہوں نے کوئی انتظام درست کیا؟ سو ہم نے بھی ایک انتظام درست کیا ہے۔ ہاں، کیا ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی چپکی چپکی باتوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سنتے؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہم ضرور سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، آپ کہیے کہ اگر خدائے رحمان کے اولاد ہو تو سب سے اول اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمانوں اور زمین کا مالک جو کا عرش کا بھی مالک ہے، ان باتوں سے منزہ ہے جو یہ مشرک لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کو اسی شغل اور تفریح میں رہنے دیجیے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ واقع ہو جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی کبرائی اور بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی قابل عبادت ہے اور زمین میں بھی قابل عبادت ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑی حکمت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ اور وہ ذات بڑی عالی شان ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو مخلوق اس کے درمیان میں ہے اس کی سلطنت ثابت ہے، اور اس کو قیامت کی بھی خبر ہے، اور تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور خدا کے سوا جن معبودوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش تک کا اختیار نہ رکھیں گے۔ ہاں، جن لوگوں نے حق بات یعنی کلمہ ایمان کا اقرار کیا تھا اور وہ تصدیق بھی کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو یعنی تم کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ نے۔ سو یہ لوگ کدھر الٹے چلے جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ، اور اس کو رسول کے اس کے کہنے کی بھی خبر ہے کہ اے میرے رب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ ان سے بے رخ رہیے اور یوں کہہ دیجئے سلام، تم کو سلام کرتا ہوں، فسوف یعلمون، سو ان کو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان مکہ میں نازل ہوئی، 3 رکوع ہیں، اس میں 59 آیتیں ہیں۔ مشرکین مکہ پر جب قحط کی وجہ سے شدید بھوک اور پھر آنکھوں پہ دھندلا پن آیا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام دخان رکھا، تو یہ قحط کا واقعہ ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں آیا۔ یمامہ کے سردار تھے جس کا نام سمامہ، جب ایمان لائے تو اس نے یمن سے جو مکہ کی طرف غلہ آ رہا تھا اس کو روک دیا، اور اس غلے کو روکنے کی وجہ سے مکہ والوں پر قحط آیا۔ تو ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اس سردار سے سفارش کر دیں کہ وہ ہمارا غلہ جاری کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی یہ بات مان کر اس کو اطلاع کی اور اسے کہا کہ ان کا غلہ چھوڑ دو اور ان کے اوپر پابندی نہ لگاؤ۔ تو پھر یہ قحط دور ہو گیا اور پھر سن 8 ہجری میں ابو سفیان اسلام لے آئے۔ اس صورت کے اندر بھی توحید رسالت کا ذکر ہے، منکرین پر وعید ہے، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی میں یہی بات فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین
قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ ہم آگاہ کرنے والے تھے۔ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے۔ ہم بوجہ رحمت کے جو آپ کے رب کی طرف سے ہوتی ہے آپ کو پیغمبر بنانے والے تھے۔ بے شک وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو کہ مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو مخلوق ان دونوں کے درمیان میں ہے، اس کا بھی اگر تم یقین لانا چاہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے۔ وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے، بلکہ وہ شک میں ہیں، کھیل میں مصروف ہیں۔ سو آپ ان کے لیے اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے۔ یہ بھی ایک دردناک سزا ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان کو اس سے کم نصیحت ہوتی ہے، حالانکہ اس کے قبل ان کے پاس ظاہر شان کا پیغمبر آیا، پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتابی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ کسی دوسرے بشر کا سکھلایا ہوا دیوانہ ہے، ہم چندے اس عذاب کو ہٹا دیں گے، تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ۔ جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے اس روز ہم پورا بدلہ لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، یہاں سے آپ کی تسلی کے لیے مذکورہ وعید کی تاکید کے لیے فرعون کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے کہ ان کو اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف خدا کا فرستادہ ہو کر آیا ہوں، دیانت دار ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ تم خدا سے سرکشی مت کرو، میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل اپنی نبوت کی پیش کرتا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم لوگ مجھ کو پتھر یا غیر پتھر سے قتل کر لو، اور اگر تم مجھ کو ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہی رہو۔ فدعا ربہ، تب موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ یہ بڑے سخت مجرم لوگ ہیں۔ فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون، تو اب میرے بندوں کو تم رات ہی رات میں لے کر چلے جاؤ، تم لوگوں کا تعاقب ہوگا اور تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا، ان کا سارا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ کم ترکو من جنات وعیون، وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے یعنی نہریں اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ یہ قصہ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء، یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی ہلاکت پر مخلوقات کو رونا نہیں آتا، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے مجرم اور مظلم اللہ کے دفن ہو گئے۔ اللہ انہی کے بارے میں فرمانے، نہ تو ان پر آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب یعنی فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دی۔ واقعی وہ بڑا سرکش اور حد عبودیت سے نکل جانے والوں میں سے تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی روح سے بعض امور میں تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی جن میں سری انعام تھا۔ ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر حالت بس یہی ہے، ان ہی الا موتتنا الاولی، ہمارا دنیا کا مرنا ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہ ہوں گے۔ سو اے مسلمانوں، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کرا کر لا کر موجود کرو۔ یہ لوگ قوت اور شوکت میں زیادہ بڑے ہوئے ہیں، یا تبع شاہ یمن کی قوم اور جو قومیں ان سے پہلے ہو گزری ہیں، ہم ان کو بھی ہلاک کر ڈالنا، اور وہ ڈالا وہ نافرمان تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں، بلکہ ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت ہی سے بنایا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے، جس دن کوئی علاقے والا کسی علاقے والے کے ذرا کام نہ آئے گا اور نہ ان کی کچھ حمایت کی جائے گی، الا من رحم اللہ،
ہاں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، انہو هو العزیز الرحیم، اور اللہ زبردست ہے، مہربان ہے۔ یہ اسی زقوم درخت کا دوبارہ ذکر آیا ہے جو ہم صافات میں پڑھ چکے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ زقوم اتنا کڑوا ہے کہ اگر وہ دنیا میں ڈالا جائے تو یہاں پر کھانے کی ہر چیز بدمزہ ہو جائے۔ پیچھے پڑا ہے کہ ہر چیز ہم کڑوی کر ڈالیں، یہ اتنا بدمزہ ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرمانے ہیں ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم یعنی کافر کا کھانا ہوگا، جو کریہ صورت میں ہونے والے تیل کی تھلچٹ جیسا ہوگا، اور وہ پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسا تیز گرم پانی کھولتا ہے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، لے چکھ تو بڑا معزز اور مکرم ہے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے اہل تقوی کا ذکر، ان کے انجام کی نعمتوں کا ذکر، اگر جنت کے اندر جو حوریں ملیں گی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر جنت کی حور اپنے منہ کا لعاب اگر سمندر میں پھینک دے تو دنیا کے سارے سمندر میٹھے ہو جائیں۔ اپنی انگلی اگر اوپر سے نیچے آسمان پر لٹکائے تو اس کی انگلی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے۔ اپنے دوپٹے کا پلو اوپر سے لہرائے تو پوری دنیا اس سے معطر ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو بلا حساب اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ بے شک خدا سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں میں اور نہروں میں، اور وہ لباس پہنیں گے باریک اور دبیز ریشم کا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور یہ بات اسی طرح ہے، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے، اور وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگاتے ہوں گے، اور وہ وہاں بجز اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی، اور موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے، یعنی مریں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے بچا لے گا۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی یہی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان یعنی عربی میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ تو اگر یہ لوگ نہ مانیں تو آپ منتظر رہیے، یہ لوگ بھی منتظر رہیں۔ جاسیہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کے 4 رکوع ہیں اور اس میں 37 آیتیں ہیں۔ جاسیہ آیت نمبر 28 میں اس کا ذکر آیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام جاسیہ رکھا ہے۔ جاسیہ کے لفظی معنی ہیں زانو کے بل، گھٹنے کے بل، گرتے ہیں وہ شاہ سوار رہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ اور اسی میں بھی مضامین سورت کے 3 ہیں، توحید، رسالت اور معاد یعنی آخرت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں یہاں فرما رہے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔ آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے استدلال کے لیے بہت سے دلائل ہیں، اور اسی طرح خود تمہارے اور ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو زمین میں پھیلا رکھا ہے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح یکے بعد دیگر رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس مادہ رزق میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس بارش سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہوئے پیچھے، اور اسی طرح ہواؤں کے بدلنے میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو پھر اللہ اور اس کی ایسی آیتوں کے بعد اور کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ بڑی خرابی ہوگی ہر ایسے شخص کے لیے جو جھوٹا ہو، نافرمان ہو۔ یسمعوا آیات اللہ تتلی علیہ، جو خدا کی آیتوں کو سنتا ہے جبکہ وہ اس کے روبرو پڑھی جاتی ہیں، اور پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے جیسے اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پاتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ذلت کا عذاب ہے۔
ان کے آگے جہنم آ رہا ہے، اور اس وقت نہ تو ان کے وہ چیزیں ذرا کام آئیں گی جو دنیا میں کما گئے تھے، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز اور معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم، یہ قرآن سر تا سر ہدایت ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی ان آیتوں کو نہیں مانتے ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں سے پھر توحید کا ذکر جو کہ شامل ہے نعمت کے ذکر کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر بنایا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو، اور اسی طرح جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف مسخر بنا لیا۔ بِإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو غور کرتے ہیں۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کیا کریں جو خدا کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو یعنی مسلمانوں کو ان کے عمل کا صلہ دے۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے سو اپنے ذاتی نفع کے لیے، اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، پھر تم کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب آسمانی اور حکمت یعنی علم، احکام اور نبوت دی تھی، اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دی تھی، اور ہم نے ان کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں دی۔ سو انہوں نے علم کے آنے کے بعد باہم اختلاف کیا بوجہ آپس کی زدہ زدی کے۔ آپ کا رب ان کے آپس میں قیامت کے روز ان امور میں عملی فیصلہ کرے گا جن میں یہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا، سو آپ اسی طریقے پر چلے جائیے اور ان جہلاء کی خواہشوں پر نہ چلیے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے ذرا کام نہیں آ سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ دوست اہل تقوی کا۔ ھذا بصائر الناس، یہ قرآن عام لوگوں کے لیے دانش مندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یقینی یعنی ایمان لانے والوں کے لیے بڑی رحمت کا سبب ہے۔ اب حسب الذین، یہاں سے اب گناہگار اور غیر گناہگار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی نیک اور گناہگار یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں کیا خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ ساء ما یحکمون، یہ برا حکم لگاتے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ذرا ظلم نہ کیا جائے گا۔ سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ رہنے دیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، سو ایسے شخص کو بعد خدا کے گمراہ رکھنے کے کون ہدایت کرے؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور یہ بعض کے منکر لوگ یوں کہتے ہیں کہ بجز ہماری اس دنیاوی حیات کے اور کوئی حیات نہیں ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم کو صرف زمانے کی گردش سے موت آ جاتی ہے، اور ان لوگوں کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، محض اٹکل سے ہانک رہے ہیں۔ اور جس وقت اس بارے میں ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا اس پر بجز اس کے اور کوئی جواب نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، کہ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے سامنے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو زندہ رکھتا ہے، پھر جب چاہے گا تم کو موت دے گا، پھر قیامت کے دن جس کے وقوع میں ذرا شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑیں گے، اور اس روز آپ ہر فرقے کو دیکھیں گے کہ مارے خوف کے زانوں کے بل گل پڑے ہیں۔
اور ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال کے حساب کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملے گا اور کہا جائے گا کہ یہ نامہ اعمال ہمارا دفتر ہے جو تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ، اور ہم دنیا میں تمہارے اعمال کو فرشتوں سے لکھواتے جاتے تھے۔ سو جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کیے تھے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کافر تھے ان سے کہا جائے گا کہ میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، سو تم نے ان کے قبول کرنے سے تکبر کیا تھا اور تم اس وجہ سے بڑے مجرم تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم تو کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے۔ ان نظن الا ظنا، محض ایک خیال سا تو ہم کو بھی ہوتا ہے اور ہم کو یقین نہیں۔ اور اس وقت ان کو اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور جس عذاب کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بلائے دیتے ہیں جیسا تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بلا رکھا تھا، اور آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ تم نے خدا تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور تم کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو آج نہ تو یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے خدا کی خفگی کا تدارک چاہا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سو تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا، پروردگار ہے تمام عالم کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کو بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست ہے حکمت والا ہے۔ وَآخِرُ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تبارک وتعالی على خیر خلق سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔